ڈاکٹر خلیل عبدالرشید اور ان کی اہلیہ سامیہ عمر کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ دونوں ہارورڈ میں چیپلنز یعنی طلباء اور طالبات اور اساتذہ کی مذہبی اور روحانی امور پر رہنمائی دینے کا کام کریں گے۔ چیپلن کے طور پر اپنی ملازمت سے پہلے خلیل عبدالرشید ایک سوشل ورکر تھے۔ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میری ملازمت کا پہلا دن 11 ستمبر کا تھا۔ مجھے دین اسلام کے حوالے سے بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سامیہ عمر ہارورڈ یونیورسٹی کی سب سے پہلی مسلمان خاتون چیپلن ہے۔ 11 ستمبر کے واقعے نے ان کی زندگی کو بھی ایک نئی سمت دی۔ اس کے بعد میں نے خود کو مسلمان کہلانے والی ان تنظیموں کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کیا جو امریکہ پر حملے سے پہلے مسلمانوں کے ضمیر پر گھنونے مجرمانہ حملے کر رہی تھیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی دین یا حقیقی اسلام کی تعلیم دوں گی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان دنوں امریکہ میں کافی نوجوان ایسے گروہوں سے متاثر ہو رہے تھے، تو میں نے اپنے بچوں کو دین کی سچی تعلیم دی تاکہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے بارے میں جان سکیں۔ 11 ستمبر کے حملے کے وقت ان کی 13 سالہ بیٹی کینسر کی وجہ سے موت کے قریب تھی۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک اپنے گرد لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتاتی رہیں۔ My daughter in young age and she's suffering from cancer. She was so cared. میری چھوٹی سی بیٹی کینسر میں مبتلا تھی، مگر وہ اس حالت میں بھی نرسوں اور ہسپتال کے عملے کو دین سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی عمر کے تمام بچوں کی مدد کرنا میرا فرض بن چکا تھا۔ Obligation to all the youth in her age to support them. یہ 9/11 کے بعد امریکی مسلمان نوجوانوں کے ہی سوالات تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالرشید کو چیپلن بننے کی جانب راغب کیا۔ اتفاق سے میں کالج کیمپس میں تھا اور یہ وہی دور تھا جب نیو یارک میں پولیس مسلمانوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ کالج کے طلباء نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس موضوع پر بات کروں۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک چیپلن بنوں گا۔ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد 20 سالوں میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ پورے امریکہ بھر میں تمام یونیورسٹیوں میں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن آفیسرز رکھے جا رہے ہیں جو براہ راست یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، اور امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ایک ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن آفیسر ہے جو اسپیکر کو رپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ میں بڑی کمپنیاں بھی ڈائیورسٹی آفیسرز رکھ رہی ہیں، گوگل نے بھی ایسا کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ 11 ستمبر کے بعد پیدا ہونے والے صدمے اور پریشانیوں سے پر حالات کا نتیجہ ہے۔ اس سے امریکہ میں ایک جگہ رہتے ہوئے مذہب اور اختلاف کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ of the post 9/11 world